کہ کفار نے پورے تمام قبائل نے نکل گئے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ احد کے دامن میں جب پہنچے، جو مدینہ شریف سے 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پڑاؤ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میٹنگ بلائی، مشورہ مانگا صحابہ کرام سے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم یہاں رکتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ان کو آنے دو، جب آئیں گے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی بہت سے صحابہ نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن اکثر صحابہ کرام، وہ جو پرجوش صحابہ کرام، جوشیلے صحابہ کرام، شوق شہادت سے بھرپور مسلمان اور صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر میں پچھلے سال شرکت نہیں کی تھی، ان کا جو شوق تھا، شہادت کا شوق، لڑنے کا شوق، جہاد کا شوق، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بے ادبی معاف، چاہیے تو یہ کہ ہم باہر جائیں، ان کا مقابلہ میدان میں کریں، یہاں کیوں بیٹھے رہے۔ اور ادھر ان منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین، اس خبیث نے بھی یہی مشورہ دیا کہ باہر جانا چاہیے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی اکثریت کی رائے یہی ہے، تو پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لے گئے، واپس آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان ڈالی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی سامان اپنے تن پوش فرمایا تھا۔ تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ ہم نے غلطی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جانے کے لیے تیار کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں یہیں ہم نے آپ کو مجبور کیا تو ہم معذرت کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ یہیں آپ کی رائے پر عمل کرتے ہیں، ان کو آنے دیں، یہاں مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پہلے وہ زرہ پہن لے، کمان ڈالے اور جنگ کی تیاری کرے، اور پھر بغیر لڑے ان کو واپس رکھے، ایسا نہیں، اب نکلنا ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد تھی 1000، ادھر کفار کی تعداد تھی غزوہ احد میں 3000۔ جب وہاں سے نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا کام یہی تھا غلط کام کرنا، مسلمانوں میں شوشہ چھوڑنا اور مسلمانوں کو میں تفریق ڈلوانا۔ اس نے اعلان کیا بھائی میری رائے نہیں مانی گئی، لہٰذا میں واپس ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کے جو جتنے چیلے تھے اس کے وہ بھی واپس ہو گئے، اور کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی واپس ہو گئے۔ تو یہ تقریباً 300 بندے واپس ہو گئے، 700 رہ گئے۔ اب وہاں 700 کا مقابلہ ہے اور ادھر 3000 کا مقابلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے اور احد پہاڑ کو پشت میں رکھا، اور صحابہ کرام کی صفیں بنائیں، اور صحابہ کرام میں سے جناب سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کا علم عطا فرمایا، اور جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالہ کا افسر مقرر فرمایا، اور پھر حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں، ان کے چچا مبارک سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری اور بڑے بہادر انسان تھے، ان کو جناب زرہ پوشوں کا، جناب تیر اندازوں کا وہ فرمایا، امیر مقرر فرمایا۔ تو اس طرح سے، اور پھر کیا ہوا، وہ جو پشت میں جو احد کا پہاڑ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت میں، ان کے اوپر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ ان 50 تیر اندازوں کا جو امیر تھے ان کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ دیکھو ہم لڑتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم لوگوں نے یہاں ہماری حفاظت کرنی ہے کہ یہاں پہاڑ پہ کوئی نہ چڑھے بس، اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے، بس یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تم لوگوں یہیں رکنا ہے۔ بس جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمان تھے ماشاءاللہ بڑے جوشیلے مسلمان، ایسے ٹھکائی کر دی کفار کی، تو کفار نے شکست کھا لی، بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے میدان خالی ہو گیا۔